الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پھول ہے گلاب کا کلی کس کام کی، پھول ہے گلاب کا کلی کس کام کی، جو نماز نہیں پڑھے اس کی زندگی بھی کیا کام کی، جو نماز نہیں پڑھے اس کی زندگی بھی کیا کام کی. نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. نازام حسن جس پہ یہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. اے کاروان شوق، اے کاروان شوق، یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے. یہ صبح مدینہ، یہ شام مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. ساحل سے لگے گا، ساحل سے لگے گا کبھی ہمارا بھی سفینہ، دیکھیں گے پھر شوق سے، دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ، مکہ و مدینہ. انشاءاللہ محبت سے درود شریف پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ تقریباً جب بھی میرا پال آنا ہوتا تھا تو میرے ساتھ ایک بزرگ آتے تھے جن کا نام تھا فوجی چاچا، اور ان کی لائف بڑی سادگی والی تھی.
بڑے سیدھے سادے نظر آتے تھے، لیکن ان کا دل بہت صاف تھا اور بہت بڑے اللہ والے تھے، اللہ کے ولی تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے عاشق تھے۔ خیر سنیچر کے دن دوپہر 1 بجے کے قریب اللہ کو پیارے ہو گئے، اور کیسی پیاری موت، کس طرح دنیا سے گئے، بڑی شان کے ساتھ گئے، اللہ ان کی مغفرت کروائے۔ کس شان کے ساتھ گئے؟ 6 بجے کے قریب صبح میں یوں کہا کہ یہ وینٹیلیٹر آپ ہٹاتے ہو یا میں ہٹاؤں؟ اس کو ہٹاؤ، غیر مسلم کی ہسپتال میں ہوں، ناپاکی وغیرہ مجھے مناسب نہیں لگتا، مجھے کر لے جاؤ اور مجھے صاف ستھرا کر دو۔ 1 بجے میں دنیا سے جا دوں، 1 بجے پہلے میں چلا جاؤں۔ سب پریشان کہ آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ تو کہا ارے فرشتے دکھ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، جنت بتائی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو کلمہ پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عادت تھی پوری زندگی بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھتے تھے اور پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے اور بہت کثرت سے پڑھتے رہتے تھے، اسے انگلی ہلاتے رہتے تھے، لا الہ الا اللہ، کبھی زمین پر بھی انگلی پھراتے رہتے اور یہ پڑھتے رہتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم نے سنا ہے کہ انسان کی جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے، کہ 1 بجے پہلے میں چلا جاؤں گا، کوئی غم بھی نہیں ہے، کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، سمجھا رہے کہ فکر نہ کرو، میں تو جا رہا ہوں، یہ وینٹیلیٹر ہٹا لو، اور چہرے پر جو ہے خوشی کے آثار ہیں۔ بچے پریشان ہیں کہ ابا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھو فرشتے آ رہے ہیں، جنت بتائی جا رہی ہے۔ اور نوساری سے ایمبولینس میں شریک ہو کر یہ کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ ان کے بیٹے کہنے لگے، ایک وقت آیا ایسا لگا کہ جیسے جب کوئی شیطان سامنے آتا ہے اور انسان اس سے کچھ باتیں کر رہا ہو، ایسا لگ رہا تھا کہ شیطان ان کو کچھ کہہ رہا ہے اور یہ اس کو منع کر رہے ہیں، یہ یوں کہہ رہے ہیں، ایک طرف آت ہو گئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک ہی نعرہ ہے۔ پھر کیا ہوتا، ایک وقت آیا کلمہ پڑھا اور راستے میں چچا کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے۔ 5 سال تک ساتھ رہنے کا موقع ملا اور قریب سے دیکھا مخلوق خدا کی بڑی عجیب اور غریب خدمت، ہر کام اخلاص کے ساتھ، اور کہتے بھی تھے کہ جو بھی کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو۔ کبھی میں کہتا تھا کہ آپ کا کچھ تعارف ہو جائے، آپ کو اللہ نے بڑا اونچا مقام دیا ہے، بڑے بڑے اللہ والے آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، آپ کے گھر پر آتے ہیں، اور آپ ہیں کہ ایک دم چھپے ہوئے ہو۔ کہا بیٹا میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ رب کریم میں بند مٹھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور بیٹا میں اسی حال میں دنیا سے جاؤں گا، میری مٹھی تو اس وقت کھلے گی جب میرا انتقال ہوگا، جب بڑی شان سے میرا جنازہ نکلے گا، ایک بڑا مجمع جب میرے جنازے میں شریک ہوگا۔ یہ کئی دفعہ میں ان سے سنتا رہا، میں نے کچھ تعارف کرانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا بیٹا میرا تعارف نہ کروا۔ جب میں ایمان لایا، بیٹا میں ایک پنڈت گھرانے سے تھا، جب میں ایمان لایا، جب میں نے ایمان قبول کیا، 18 سال تک میں نے مسلمانوں کو بھی نہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ میں اللہ سے کہتا تھا کہ اے اللہ مجھے دنیا والوں کی فہرست میں اپنا نام نہیں لکھوانا، مجھے تو آپ کی فہرست میں اپنا نام لکھوانا، مجھے دنیا کے خاطر میں یہ ثابت نہیں کرنا کہ میں مسلمان ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں جو مسلمانوں کی، جو ایمان والوں کی جو فہرست ہے اس میں میرا نام آ جائے، میں یہ چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگے بیٹا 18 سال تک کسی کو یہ نہیں بتایا، تیرا کیا خیال ہے کوئی چھوٹا موٹا نیک عمل کر کے سب کو بتا دوں گا؟ نا 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 نا، جو بھی عمل کروں گا وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں۔ اور بہت بڑے عامل بھی تھے، لیکن کبھی اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ کہتے تھے بیٹا اللہ نے وہ تاثیر دی تھی، ایک پریشان حال آتا تھا اس کو ایسے ہاتھ لگا کے کہتا تھا جا اللہ تجھے اچھا کر دے گا، اسی گھڑی اللہ اس کو اچھا کر دے گا۔
اللہ میری لاج رکھتا ہے. اور میں نے کئی دفعہ تجربہ، شاید 500 مرتبہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، وہ ایسے دعا کرے ایسے اللہ قبول کرے، یہاں بولے یہاں قبول کرے، یہاں بولے یہاں قبول کرے، یہاں بولے یہاں قبول کرے. میں نے کہا خوبی کیا بات ہے، آپ یہاں بولتے ہو، آپ ایسے بولتے ہو، اور دوسری گھڑی اللہ ایسے قبول کرتا ہے. کہنے لگے بیٹا کیا تم وہ وقت بھول گیا جب میں اسلام میں داخل ہوا تھا، جب میں ایمان لایا تھا، مجھے میرے گھر والوں نے، رشتہ داروں نے، ماں باپ نے، بھائیوں نے، پورے خاندان والوں نے دھتکار دیا تھا اور میں سب سے الگ تھلگ ہو گیا تھا. اس وقت جو مجھ پہ پریشانی آئی، اس وقت جو مجھ پہ حالات آئے، بیٹا سب نے نکال دیا. کیا جس پہ ایمان لایا کیا وہ بھی میری بات نہیں سنے گا؟ میں 2 بات کہتا ہوں وہ میری لاج رکھ لے گا. سب نے دھتکار دیا بیٹا. میں اپنے شہر سے نکال دیا گیا، اپنے گاؤں سے نکال دیا گیا، کہاں کا رہنے والا، کہاں آ کے بسا. میری اہلیہ کو بہت سمجھایا گیا کہ آپ اس کی بات میں نہ آئے، یہ فوجی جو ہے اس کی بات میں آپ نہ آئے، یہ تو مسلمان ہو گیا ہے، اس نے ایمان قبول کر لیا ہے، آپ ہمارے یہاں آ جاؤ. میری ماں کی طرف سے، میرے بھائیوں کی طرف سے میری بیوی کو سمجھایا گیا، چونکہ میں فوج میں تھا، اس کو سمجھایا گیا آپ یہاں آ جاؤ. کہا کہ میری بیوی کی بھی بڑی قربانی ہے کہ اس نے ہر موقع پر میرا ساتھ دیا. پھر کیا ہوتا؟ تانے ملنے شروع ہو گئے کہ تیرا تو کوئی خاندان بھی نہیں، تیری تو کوئی سماج بھی نہیں، تیری تو کوئی برادری بھی نہیں، کوئی تجھے جانتا نہیں، تیری بیٹیوں کو کون لے جائے گا، تیرے بچوں کو عورتیں کون دے گا. رشتہ داری عام طور پر خاندان میں ہوتی ہے، اور خاندان میں سامنے سب پنڈت ہے، سب غیر مسلم ہے، تو تجھے تیری بیٹیوں کا رشتہ کہاں ہوگا، تیرے بیٹوں کا کہاں ہوگا. کہنے لگے کہ جس پہ ایمان لایا ہوں وہ دیکھتا ہے، وہ مجھے جانتا ہے، میں اپنی باتیں اللہ کے سامنے رکھتا ہوں، میرا اللہ میرے سب بچوں کا اچھا کرے گا. پھر دیکھتے ہی دیکھتے اللہ پہ یقین، اور نیو مسلم کا ایمان جو ہے نا بہت مضبوط ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے. اب میرا بار بار ان کے پاس آنا جانا، بار بار مجھے ایسا یاد پڑتا ہے کہ 1.5 سال کے قریب کا عرصہ تو ایسا گزرا کہ تقریباً روزانہ میں 2 گھنٹے ان کے پاس داخل میں ہوتا، 2 گھنٹے روزانہ. ایک شخص نے مجھے کہا، اچھے سمجھدار تجربہ کار انسان نے مجھے کہا کہ مولانا آپ کیوں بار بار ان کے پاس جاتے ہو؟ بظاہر عالم تو تھے نہیں، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ ہم کتابوں کے عالم ہیں اور یہ اللہ کیا ہے. ہم کتابوں کو جانتے ہیں اور یہ اللہ کو جانتے ہیں، ہم تو صحیح معنوں میں کتابیں بھی نہیں جانتے. مجھے کہا مولانا کیوں بار بار آپ ان کے پاس جاتے ہو؟ ان سے زیادہ علم تو آپ کے پاس ہے. میں نے کہا دیکھو بات ایسی نہیں ہے، میرے پاس جو ذریعے کے طور پہ علم ہے وہ ان کے پاس نہیں، اور ان کے پاس جو ہے وہ میرے پاس نہیں. کہ ان کے پاس کون سا علم ہے؟ میں نے کہا کہ میں جب ان کے پاس جاتا ہوں یہ مجھے ایمان سکھاتے ہیں اور میں ان کو اسلام سکھاتا ہوں، میں ان کو مسئلے مسائل بتاتا ہوں اور یہ مجھے ایمان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ کو پہچانو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرو. اکثر کہتے تھے کہ یقین کی ناؤ سوکھے میں چلتی ہے، یقین کی ناؤ سوکھے میں چلتی ہے. مولانا ساری کشتیاں پانی میں چلتی ہے، ایک یقین کی کشتی ایسی ہے جو سوکھے میں چلتی ہے. یہ یقین کی کشتی تھی صحابہ کی کہ سمندروں میں راستہ دے دیا. یہ یقین کی کشتی، ایمان، یقین، اللہ دیکھ رہے ہیں. ایک شخص مگزمانی کرنے لگے کچھ دنوں پہلے، 4 مہینے پہلے، کہ آپ تو ہر بات میں یہ کہہ کر چھوٹ جاتے ہو کہ اللہ جو کرے گا وہی بہتر ہے اور اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. تو کہنے لگے کہ آپ کو جو کرنا ہو وہ کر لو، میں میری موت تک، آخری سانس تک یہی کہوں گا، یہ میرا فیصلہ ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور آخر تک یہی کہتا رہوں گا اور اسی یقین کے ساتھ دنیا سے جاؤں. دیکھتے دیکھتے مجھے کہنے لگے مولانا دیکھو میرے 3 داماد ہیں. دنیا تعجب میں رہ گئی. 2 عالم ہیں، دونوں سعودی میں پڑھا رہے ہیں اور دونوں کی تنخواہ بڑی شاندار ہے، اور ایک میرا داماد ہے جو حبشہ میں بہت بڑا انجینئر. اللہ نے کیسا میری بیٹیوں کا انتظام کیا. خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کے ساتھ پورا خاندان ہو، پورا سماج ہو، پورا معاشرہ ہو اور پوری برادری اس کے ساتھ ہو، لیکن اگر وہ اللہ کا نہیں ہوا تو اس کی بیوی بھی اس کی نہیں ہوگی، اس کے بچے بھی اس کے نہیں ہوگی. اور جو اللہ کا ہوتا ہے سب اس کے ہو جاتے. ایک مرتبہ میں اور
फौजी चाचा बैठे हुए थे, रात का वक्त था, सांप आ गया। तो मैं थोड़ा सा पीछे हटा, वो थोड़ा दूर था, मुझे कहा यहीं बैठा रहे, उसके मुंह पर ताला है, जब तक अल्लाह न चाहे वहां तक वो काट नहीं सकता, यहीं बैठा रहे। खैर वो तो उनकी यकीन की बरकत थी, वरना असल तो ये है कि वहां से हट जाया जाए। तो मैं वहीं बैठा रहा। अजीब मंजर, एक डेढ़ का आया और 20 मिनट तक दोनों खेलते रहे, सांप और डेढ़ का। मुझे कहा देख बेटा, सांप तो इसको झटके में खा जाए, ये दोनों खेल रहे हैं, अगर तू उठ के भाग जाता तो ये मंजर तुझे देखने को मिलता। देख अल्लाह तुझे बता रहा है कि डेढ़ का खाना इसके मुकद्दर में नहीं है, ये खा सकता है, उसके बावजूद ये 15-20 मिनट से खेल रहे हैं। जब डेढ़ को हाथ में लगा सकता तुझे क्यों लगा सकता है? और बेटा एक कायदा है, जब तक कोई जानवर को तू छेड़ेगा नहीं, वहां तक जानवर भी तुझे नहीं छेड़ेगा, और अगर तू जानवर को छेड़ेगा तो फिर जानवर तुझे छोड़ेगा। यही हाल इंसानों का है कि जब तक तू किसी को परेशान नहीं करेगा, किसी का बुरा नहीं सोचेगा, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, हर एक के साथ उसने सुलूक करेगा, वहां तक आम तौर पर कोई तुझे परेशान नहीं करेगा। ये तो लोगों का हाल है। ईमान वालों का हाल कैसा होना चाहिए? का ईमान वालों का हाल तो ऐसा हो कि ईमान वालों को जो परेशान करे, ईमान वाले उसके साथ भी अच्छा सुलूक करें। फरमाया अहसिन इला मन असा इलैक, अच्छे अखलाक किसको कहते हैं? फरमाया जो बुराई का मुआमला करे उसके साथ भलाई का मुआमला करो। कहते हैं जो हमारे साथ अच्छा रखता है ना, हम तो उसके साथ अच्छा रखेंगे, जो हमारे साथ अच्छा नहीं रखता हम उसके साथ अच्छा नहीं रखते। अल्लाहु अकबर कबीरा। भाई जो अच्छा रखता है उसके साथ तो पूरी दुनिया भी अच्छा रखती है, उसके साथ तो जानवर भी अच्छा रखते हैं, उसके साथ तो गैर लोग भी अच्छा रखते हैं। असल तो ये है कि जो हमारे साथ बुराई का मामला करे हम उसके साथ भलाई का मामला करें। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जिसका खुलासा ये है कि ए इंसान, जब कोई तेरे रास्ते में कांटे बिछाया करे तू उसके रास्ते में फूल बिछा दिया करे। अगर तूने भी कांटे बिछा दिए तो कांटे ही कांटे हो जाएंगे, लोग चल भी नहीं सके। इसलिए हमें चाहिए कि जो हमारे साथ बुराई का मामला करे उसके साथ हम अच्छाई का मामला करें। ये भी फौजी चाचा में बहुत खूब के भरा हुआ है। अजीब बात कहने लगे कि अगर आपको कोई परेशान करता है उसको ना कहो तो मुझे परेशान करता है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे बेटा गधे को कभी भी यूं नहीं कहने का कि तू गधा है वरना लात मारे। गधे को अगर कोई बोलेगा ना कि तू तो गधा है, अच्छा मैं गधा हूं, देख कैसे लात मार। फिर मैंने कहा क्या बोलेगा? बोले गधे को हमेशा यूं कहने का तू घोड़ा है, फिर वो तुझे लात नहीं मारेगा, खुश हो जाए। परेशान करने वालों को बताओ नहीं कि आप हमें परेशान कर रहे हो, वरना वो खुद के परेशान करना शुरू कर। मैंने कहा फिर क्या करें? कहा वही जो हमारे नबी ने किया था, खुलासा अखलाक पेश करो। कचरा फेंकने वालों के साथ क्या किया था? मैंने कहा क्या किया? देखिए आप, जब वो बीमार हुई गुड़िया, उसकी इयादत के लिए गए। ये मंजर देखकर वो गुड़िया ईमान ले आई कि जब आप पर मैं कचरा फेंकती थी और आपका हाल ये है कि मैं बीमार हुई तो आप मेरी इयादत के लिए आ रहे हैं। खुलासा ये उसने कलीमा पढ़ ली। एक बुजुर्ग बयान कर रहे थे, मैं फौजी चाचा के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने बयान में कहा कि अल्लाह ये गैर लोग हैं, इनके मुकद्दर में ईमान हो तो ईमान दे दीजिए, और अगर ईमान ना हो तो इनको हलाक कर दीजिए। ये जोर से पीछे से चीखे, क्या बोल रहे हो? मैंने कहा क्या हुआ? तो सही कह रहे। कहा ताइफ में हमारे नबी ने यही कहा था, जब वो पहाड़ के फरिश्ते आए थे कि अगर आपका हुक्म हो तो दोनों पहाड़ मिला दिए जाएं और ये ताइफ वाले चूरे चूरे हो जाएं, तो क्या उस वक्त हमारे नबी ने ये कहा था कि इनके मुकद्दर में ईमान हो तो छोड़ दो, ईमान न हो तो इनको पीस दो, या यूं कहा था जिसका खुलासा ये नहीं तो इनकी औलाद ईमान लाती। और फिर होता क्या है? उनकी औलाद ईमान लाती है, और उन्हीं में से एक शख्स पैदा हुए जिनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जिसकी बरकत से अल्लाह ने हिंदुस्तान और बर्र सगीर में ईमान को पहुंचा। बोले तुम जिसके लिए बद्दुआएं कर रहे हो, क्या पता उनकी औलाद के मुकद्दर में खुदा ने हिदायत की है।
پھر بڑے بڑے جو اسلامی دشمن تھے ان کا نام لے کے دعا کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں ہدایت دے۔ کہنے والے کہتے کہ یار انہوں نے بہت ستایا مسلمانوں کو، بہت تکلیف پہنچائی، اور آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہو۔ عجیب بات ارشاد فرماتے، دیکھو بھائی وہ مرے گا تو اکیلا مرے گا، اور اگر ایمان پر آ گیا 5-6 لاکھ لوگوں کو ایمان میں لے جائے، مدرسے بنائے گا، مسجد بنائے گا، اور جتنا ایمان والوں کو ستایا ہے اب ایمان والوں کے لیے اتنی زیادہ خیر خائی کرے۔ اور اسلام کا قاعدہ ہے الاسلام یہدم من کان قبلنا، خلاصہ یہ کہ جو شخص ایمان قبول کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو آپ کیوں نہیں؟ جب اللہ نے حضرت حمزہ کو برچھا مارنے والے وحشی کو معاف کیا، جب اللہ نے وہ کلیجہ جمانے والی ہندا کو معاف کیا، اور حضرت وحشی کو صحابی بنا دیا، اور حضرت ہندا کو صحابیہ بنا دیا، جب اللہ اتنا کریم ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھو جو کسی اور کو نہیں، جو مسلمانوں کو نہیں، جو ننگی تلوار لے کے تاجدار مدینہ کو قتل کرنے کے لیے چلے تھے، نیچے حضرت عمر کا ارادہ کچھ اور تھا اور اوپر اللہ کا حضرت عمر کے ساتھ ارادہ کچھ اور تھا۔ جب اتنی کھلی ہوئی نفرت اور اتنی بگڑی ہوئی نیت تھی جو مسلمانوں کے خلاف نہیں تھی بلکہ وقت کے نبی کے خلاف تھی، اور وہ بھی وہ نبی جن کے صدقے میں اللہ نے دنیا اور آخرت کا نظام چلایا، جب اللہ نے انہیں ایمان کیا، اتنی عزت بخشی، اور اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، جب اللہ اتنا کریم ہے آپ کیوں اتنے بخیل بنتے ہو؟ ایسا ہے، دعا تو کرو۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ جب انہوں نے برچھا مارا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو، یہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، احد کے میدان میں اللہ اکبر کبیرہ ہمارے نبی کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی، بڑی شدت کی تکلیف ہوئی تھی، لیکن ایک وقت آیا اللہ نے حضرت وحشی کو ایمان دیا، ہدایت عطا فرمائی۔ پھر حضرت وحشی نے کچھ ہی وقت کے بعد یہ طے کیا کہ میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ کہ میں نے حضور کے چچا کو شہید کیا تھا، اب انشاءاللہ جب میں ایمان لے آیا ہوں اس کے مقابلے کا میں کوئی اچھا کام بھی کروں گا، اس کے مقابلے کا میں کوئی اچھا کام بھی کروں گا۔ پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے، ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ جھوٹا دعویٰ کہ نعوذ باللہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، ان کا نام تھا مسیلمہ بن کذاب۔ حضرت وحشی نے طے کیا کہ میں نے اسلام لانے سے پہلے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اب میں ایمان لا چکا ہوں، اب بڑا کام یہ کروں گا کہ یہ جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے اس کو میں قتل کروں گا، اور انہوں نے اس کا ارادہ کیا اور اس کا عزائم کیا اور مسیلمہ بن کذاب کو قتل کیا۔ یہ بڑی طرح کی بات کا اشارہ ہے کہ آپ دعا کرو سب کے لیے، جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جو بھی اسلامی دشمن جائے گا اکیلا جہنم کی طرف جائے گا، اور جو دین کی طرف آئے گا، اسلام کی طرف آئے گا، ایمان لے آئے گا، اس کے ساتھ ایک بڑا مجموعہ ایمان لائے گا، پھر وہ اتنے خیر کے کام بھی کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے لوگ تھے اور کیا نیتیں تھی، اور فرماتے تھے اکثر کہ باپ کا وہ بیٹا جو نافرمان ہے، اور ہمارے وہ لوگ جو ہم سے کسی وجہ سے دشمنی رکھنے والے، وہی چاچا کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑے خیر خواہ ہے۔ میں کہتا تھا کیوں خیر خواہ ہے؟ مجھے کہتے تھے بیٹا فرما بردار بیٹا باپ کو رلائے گا؟ میں نے کہا نہیں، تو کون رلائے گا؟ نافرمان بیٹا، وہ بڑی بڑی خانقاہوں میں جلدی رونا نہیں آتا ہے، یہ اس کو رلائے جانا ہے۔ باپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط جو کروائے گا نا وہ نافرمان بیٹا کروائے گا۔ بیٹا میں یہ نہیں کہتا کہ بیٹے نافرمان ہو جائے، ایک بات مجھے سمجھانا چاہتا کہ ہر ایک کی زندگی میں کچھ محبت رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ عیب نکالنے والے، برا بھلا کہنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو بیٹا جو برا بھلا کہنے والے ہو ان کو تو برا بھلا نہ کہنا، وہ تو تیری تار اللہ کے ساتھ جڑوا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے مجھے پریشان کیا اور بڑی شدت پہ پریشان کیا۔ میں گیا ان کے پاس، مجھے کہا بیٹا تجھے کیا فائدہ ہو، پریشان کیا، اللہ کے چاہے بغیر وہ تیرے تک آ نہیں سکتا،
اللہ نے تیرے تک اس کو کیوں آنے دیا؟ اس کی یہ جرت کیوں؟ اللہ کے چاہے بغیر درخت کا ایک پتا حرکت کر سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. اللہ کے چاہے بغیر وہ تیرے تک آ سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں. پھر اس کو کیوں آنے دیا تیرے تک؟ کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ پریشر تو ہو گیا. کہنے لگے نہ بیٹا، ایمان والے کبھی بھی نیگیٹو نہیں سوچتے، پوزیٹو سوچتے، مثبت سوچ، منفی سوچ نہیں. کیا فائدہ ہوا؟ فوجی چاچا 3 دن سے مغرب کی نماز میں رو رہا ہوں. ان کی بات کا خلاصہ تھا اس کو مٹھائی دے، تیرا تعلق اللہ سے جڑوا گیا. مٹھائی دے، تیرا تعلق اللہ سے جڑوا گیا. پہلے روتا تھا نماز میں؟ نہیں. کس نے رلایا؟ اس نے رلایا. خیر بن کیا ہے تیرے لیے؟ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے. لیکن وہ یوں کہتے تھے اگر کوئی ہمارے مقابلے پر آ جائے تو ہمیں اس کے مقابلے پر نہیں جانا چاہیے، ہمیں تو اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا چاہیے اور یوں کہنا چاہیے کہ پیارے اللہ آپ اس کو ہدایت دے. ایک مرتبہ ہم ایک سفر میں تھے کلکتہ، بسکٹ کھا رہے تھے. انہوں نے ایک بسکٹ کا بھوکا کیا، ایک جگہ ڈالی. ہم لوگ میرج کے سفر میں تھے، میں انگور لے کر آیا. انہوں نے انگور لی، کچھ زمین پر ایک جگہ ڈال دی. ہم لوگ ایک باغیچے میں تھے. انہوں نے 10 روپے کی شکر لی اور باغیچے میں ایک جگہ پر ایسے کر کے ڈال دی. میں دیکھتا رہا. میں نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ دیکھ بیٹا، دنیا میں کئی دل ہیں، آدھا دل انسان ہے، 2 دل کیڑی ہے، اور کیڑی کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے. کیڑی کا تذکرہ ہے. اور بیٹا ذرا قبرستان چلا جا تو زیادہ انسان ہے یا کیڑیاں ہیں؟ زیادہ کیڑیاں ہیں. پھر جہاں جانا ہے وہاں والوں سے دوستی بھی تو کر. جہاں جانا ہے وہاں والوں سے دوستی بھی تو کر. ایک 10 روپے میں تیرا کتنا بڑا ولیمہ ہوتا ہے؟ بولا کتنا بڑا؟ بولے 10 روپے کی تو شکر لے. کتنی شکر آئے گی؟ شکر کے تو اتنے دانے ہوتے، 10,000 ہو جائے، 12,000 ہو جائے. اور ایک 10 کیڑی شکر کا ایک دانہ کھائے گی. کوئی 10 کیڑی شکر کا ایک دانہ کھائے گی. تو اندازہ لگا تو 10 روپے میں 1,00,000 کیڑی تیری شکر کھائے گی. اور یہ وہ مخلوق ہے جو بیچاری بول نہیں سکتی، ان کی دعائیں تجھے لگے گی. ارے جو بے زبان جانور ہے ان کی دعا لینا تو سیکھ. اللہ اکبر کبیرہ. عجیب سوچ. پھر کہتے بھی تھے جو بھی پریشان حال آ جاتا اس کی پریشانی میں کھڑے ہو جاتے تھے اور کراہتے تھے اور کہتے تھے الحمدللہ تم الحمدللہ. آپ کے خوشی میں کھڑے ہونے والے بہت ملیں گے، پریشانی میں ساتھ دینے والے بہت کم ملیں گے. اور اللہ نے بچپن ہی سے میرے مقدر میں یہ بات لکھ دی ہے کہ میں ہمیشہ پریشانی میں کھڑا ہوتا ہوں. یہ فوجی چاچا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عجیب اور غریب صفات سے ان کو نوازا. مہمانوں کا بڑا اکرام کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے. اللہ کے راستے میں بہت کھلے دل سے خرچ کرتے تھے. اور جب بھی تکلیف آ جاتی تھی تو پھر خوش نظر آتے تھے. اور جب خیر ہوتی تھی، خوشیاں آتی تھی، ہلکے سے پریشان نظر آتے تھے. میں نے کہا فوجی صاحب میں آپ کے اندر ایک عجیب بات محسوس کرتا ہوں. آپ تکلیف میں ہو تو خوش دیکھتا ہوں، خوشی میں ہو تو پریشان دیکھتا ہوں. بیٹا ہر تکلیف کے بعد راحت نہیں ہے. میں نے بولا ہاں. ہر 2 راحت کے بعد تکلیف بھی آ جاتی ہے. میں نے بولا ہاں. جس طرح صبح و شام چلتے رہتے ہیں، خوشی غم بھی چلتے رہتے ہیں. تو تکلیف آتی ہے تو خوش ہو جاتا ہوں. اگر ہر وقت تکلیف رہے تو بندہ نا امید ہو جائے، اور اگر ہر وقت خوشی رہے تو ہو سکتا ہے بندہ تکبر میں فرعون سے آگے بڑھے. اس لیے کبھی خوشی اس طرح چلتی ہے ایسا لگتا ہے کہ غم نہیں آئے گا. 5 6 7 8 9 دن کے بعد اچانک ایسا غم آ جاتا ہے کہ وہ خوشی بھول جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے. پھر 3 ساڑھے 3 4 دن کے بعد اس کو لگتا ہے کہ یہ ایسا غم ہے اس کے بعد خوشی نہیں آئے گی. لیکن اچانک ایسا موڑ آتا ہے کہ پھر خوشی شروع ہو جاتی ہے. بیٹا ہر وقت رات نہیں رہتی، ہر وقت دن نہیں رہتا. جس طرح رات دن بدلتے رہتے ہیں اسی طرح خوشی اور غم بھی چلتے رہتے ہیں. زندگی ایک سفر ہے، چلتے رہو. اتار چڑھاؤ تو آئیں گے، بس گیئر بدلتے رہو.
ہمیشہ خوش رہنے کا آسان نسخہ، ہمیشہ خوش رہنے کا آسان فارمولا، مصیبتوں پر صبر کریں، نعمتوں پر شکر کریں۔ دیکھیں ابھی ہم کس حال میں ہیں، بہاروں میں شکریہ ادا کرتے چلے جاؤ، مصیبتوں میں فرمایا صبر کرتے چلے جاؤ۔ صبر کرنے والا بھی جنتی اور شکر کرنے والا بھی جنتی۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو فوجی چاچا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی کریں۔ کہنے لگے بیٹا جب ایمان لایا اللہ پاک نے آزمایا اور حالات کبھی خوشی غم کے چلتے رہے، لیکن کبھی بھی دل سے میں اللہ سے ناراض نہیں ہوا، ہمیشہ میں اپنے اللہ سے خوش تھا۔ پورے رشتہ دار، پورے خاندان والے سب مخالف، میں اور میرا اللہ، میں اور میرا اللہ، میں اور میرا اللہ۔ بیوی کو کہہ رکھا تھا کہ جب گھر میں نمک نہ ہو تو مجھے نہ کہنا کہ نمک نہیں ہے، تو بغیر نمک کا پھیکا بنا لینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ گھر میں نمک ہے، لیکن ہم ناشکری نہیں کریں۔ ایک وقت تھا کہ بیٹا وہ دن بھی دیکھے، تو میری اہلیہ نے مجھے کہا کہ بچوں کا کیا ہوگا، بھاڑے کے مکان میں رہتے اور اکثر کہتے تھے دنیا بھاڑے کی گھر بھاڑے، دل نہیں لگایا دنیا سے۔ مجھے کہتے تھے بیٹا اللہ نے وہ تاثیر دی تھی کہ کسی کو ہاتھ لگاتا تھا نا تو اللہ اس کو اچھا کر دیتا تھا، اگر چاہتا تو 10 بنگلے 10 گاڑیاں کھڑی کر دیتا، لیکن آخر برباد نہیں کر دیتا۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ کی محبت میں جو قدم رکھا ہے اس کو راضی کر کے جاؤں گا اور اپنے آپ کو چھپا کر کے اپنے آپ کو مٹا کر کے جاؤں گا۔ کئی مرتبہ ساری رات گزارنے کا موقع۔ ایک مرتبہ جیت کے ذکر کی بات چل رہی تھی، ایک باغیچے میں ہم لوگ تھے، اپنے دونوں ہاتھ اور پیر ایسے کر لیے، پورے بال کھڑے ہو گئے ہاتھ کے اور سب نسیں ہلنے لگی۔ مجھے کہا بیٹا صرف دل نہیں، پورے بدن سے اللہ اللہ ہونا چاہیے، یہ رگوں ریشے سے اللہ اللہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا فوجی چاچا یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ بیٹا جب اللہ چاہتے جب ہو جاتا ہے، اس کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ہم ایسا کیا کریں تو اللہ چاہے اللہ کو رحم آ جائے؟ ایمان بہت مضبوط تھا، اس لیے فرا کے سوال پوچھنا پڑتا۔ ہم ایسا کیا کریں کہ اللہ کو رحم آ جائے اور ایسا ہو جائے؟ بیٹا یہ جو ضربے لگاتے ہیں اللہ اللہ کی، لا الہ الا اللہ کی، تو سچے دل سے لگاتا رہے، اخلاص کے ساتھ لگاتا رہے۔ جب تو دل پر محنت کرتا رہے گا، ایک وقت آئے گا یہ دل چالو ہو جائے گا، یہ دل اللہ اللہ کرنا شروع ہو جائے گا، یہ دل جاری ہو جائے گا، اور بدن کی جو ساری چیزیں ہیں وہ دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور جب تو محنت کرتا رہے گا ایک وقت آئے گا تیرا پورا بدن اللہ اللہ کرنے والا ہو جائے گا۔ لیکن ظاہر نہیں ہو رہا، میں اور میرا اللہ، تیسرا کوئی۔ اللہ تبارک و تعالی فوجی چاچا رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس شان کے ساتھ گئے ہیں، 6 بجے کے قریب کہہ رہے ہیں کہ 1 بجے کے قریب میرا انتقال ہو جائے گا، وینٹیلیٹر کو ہٹا دو۔ اللہ اکبر۔ گھر والوں نے کہا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہو کہ 1 بجے آپ کا انتقال ہو جائے گا؟ کہنے لگے یہ دیکھو فرشتے آ رہے ہیں، جنت مجھے بتائی جا رہی ہے۔ کتنی مرتبہ 100 مرتبہ کلمہ پڑھا ہو اللہ کو یاد ہے، بڑی شان کے ساتھ۔ اور مجھے کہا تھا کہ بیٹا جب میرا جنازہ اٹھے گا نا تو اس وقت علماء کا ایک بڑا مجمع ہوگا، اللہ والے ہوں گے، اور اس وقت میری بند مٹھی کھلے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے میں نے کئی خلفاء کو دیکھا اللہ والے، اور پورا آپ دیکھیں تو عجیب اور غریب منظر ڈابھیل میں۔ اور کہاں دفن کیا گیا؟ جہاں حضرت مفتی اکرام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جہاں پر حضرت مولانا یوسف صاحب کامی رحمۃ اللہ علیہ، ڈابھیل کے جہاں چوٹی کیا کاملین ہے انہی کے قریب میں ان کو دفن کیا۔ جب کوئی اللہ کو خوش کرتا ہے، جو اللہ کا ہوتا ہے، اللہ اس کے ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ آخرت کی
فکر آخرت، بیٹا مرنا ہے، بیٹا مرنا ہے، بیٹا مرنا ہے. کوئی بھی مجلس ہو 5 منٹ بھی موت کی بات کر دینا، 10 منٹ بھی موت کی بات کر دینا، موت کی بات کرتے رہنا، موت کی یاد دلاتے رہنا. یہ ہر وقت ایک نصیحت کرتے تھے، موت کی بات، موت کی بات، موت کی بات. جب بندے کو موت یاد آئے گی پھر وہ جھوٹ نہیں بولے گا، پھر وہ دھوکہ نہیں دے گا، پھر وہ تانا نہیں دے گا، پھر وہ فانی دنیا سے دل نہیں لگائے گا، پھر وہ اپنے بزنس سے دل نہیں لگائے گا، پھر وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، پھر وہ فجر کی نماز نہیں چھوڑے گا، پھر وہ قرآن شریف کو بند الماریوں میں نہیں رکھے گا. آج عجیب حال ہے مسلمانوں کا، اللہ معاف فرمائے. فجر رمضان کا مہینہ تھا، فجر کی نماز میں مسجدیں بھر جاتی تھی. رمضان گیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہی 1 صف 1.5 صف. رمضان کے عید کے دوسرے دن تیسرے دن جو پکے نمازی تھے، جو فجر کی نماز میں آتے تھے، ان کا دل پھر ہل گیا اور ان کے دل سے وہ آنسو بہنے لگے کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے. جو فجر میں نماز میں آتے تھے، پوری پوری مسجدیں بھر جاتی تھی، اللہ کو راضی کرتے تھے، اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکاتے تھے، اپنی میٹھی نیند کو قربان کرتے تھے، اپنی قبر کی میٹھی نیند کی فکر کرتے تھے. اور یہ صبح صادق اول وقت میں نماز ہوتی تھی، یہ حضرات آ جاتے تھے. پتہ نہیں کیا ہو گیا، رمضان چلا گیا، یہ لوگ ٹوٹ گئے. ایک بڑا طبقہ رمضان میں قرآن شریف پڑھتا ہوا نظر آتا تھا، اللہ کا قرآن پڑھتا تھا، اور مسجدوں میں لوگ قرآن شریف کو دیکھ کے بیٹھتے نظر آتے تھے. ایسا لگتا تھا رمضان میں مسلمانوں کے مجمع کو دیکھ کر کہ ہر مسجد مدرسہ بن چکا ہے. مدرسے میں ہوتا ہے کہ بچے قرآن شریف لے کر بیٹھتے ہیں، قرآن شریف کو پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور رمضان کی یہ بہار ہے کہ رمضان میں جسے دیکھو وہ قرآن لے کے بیٹھا ہوا نظر آتا ہے. اور رمضان کو کیا چلا گیا، قرآن شریف بھی مسجدوں میں کوئی پڑھنے والے نظر نہیں آتے، گھر میں قرآن شریف کھولنے والے نظر نہیں آتے. کتنے افسوس کی بات ہے. حالانکہ کتنی دیر لگتی ہے، کتنا وقت لگتا ہے، 20 25 30 منٹ میں بندہ ایک پارہ پڑھ سکتا ہے. اگر 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ اللہ کے قرآن کے لیے نکال دے تو پھر جو ہے 15 دن میں قرآن ختم کر سکتا ہے. چلو 1 گھنٹہ نہ صحیح، 20 25 30 منٹ ہی نکال لے اپنے اللہ کے لیے، روزانہ 1 پارہ پڑھ سکتا ہے. اور یاد رکھنا، قرآن شریف کے 1 حرف پر 10 نیکیاں ملے گی، 1 حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملے گی. میں نے پڑھا ذالکا تو مجھے 30 نیکی مل گئی. یہ میرا ایمان ہے، یہ پکی اور سچی بات ہے کہ مجھے 30 نیکیاں مل گئی. یہ روپیے پیسے کی بات نہیں چل رہی ہے، یہ پاؤنڈ ڈالر کی بات نہیں چل رہی ہے، یہ نیکی کی بات چل رہی ہے. میرے عزیزو، جب ہم 1 رکوع پڑھیں گے کتنی نیکیاں ملے گی، پاؤ بھارا پڑھیں گے کتنی نیکیاں ملے گی، آدھا بھارا پڑھیں گے کتنی نیکیاں ملے گی، 1 پارہ پڑھیں گے کتنی نیکیاں ملے گی. اور وقت کتنا لگے گا، 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ. جب میرا اور آپ کا خدا کے دربار میں نامہ اعمال کھلے گا، میں اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس میں روزانہ بار بار آئے گا کہ روزانہ آپ 1 پارہ پڑھتے تھے، روزانہ آپ 1 پارہ پڑھتے تھے. ہو سکتا ہے اللہ کو رحم آ جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف کر دے. میرا عزیزو طے کریں، ہم روزانہ 1 پارہ پابندی سے پڑھیں گے. شوال میں 1 قرآن ختم کریں، ہم ذی-قعدہ میں ہم 1 قرآن ختم کریں، اور ذی-الحجہ میں ہم 1 قرآن ختم کریں. میرا عزیزو 11 مہینے میں 11 قرآن شریف ہم پڑھیں، اور رمضان کے مہینے میں 4 مرتبہ پورا قرآن ختم کریں. کتنا ہو جائے گا؟ فرمایا کہ 15 مرتبہ پورا قرآن شریف ختم کریں. آخرت کی بڑے پیمانے پر تیاری ہو گئی. اور اگر قرآن شریف کو ایک طرف رکھ دیا اور سوچا بعد میں تو جس طرح شوال کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اس طرح پورا سال ختم ہو جائے گا اور اسی طرح پوری زندگی ختم ہو جائے گی. بات کرتے 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 کئیوں کے جرانے اڑ گئے اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. میرا عزیزو، بات نہیں، آخرت کے معاملے میں ٹال مٹول نہیں، اللہ کو یاد کرنے میں کل نہیں، آج ابھی. اس لیے ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن شریف کی تلاوت کریں گے. ہمارے یہاں ایک امام صاحب بہت مشغول انسان، بہت مشغول، نماز پڑھانی، تعلیم کرنی، مدرسہ پڑھانا، ٹیوشن پڑھانا، جب بھی دیکھو پورا دن مشغول ہوتے ہیں. کچھ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، میں نے کہا امام صاحب آپ کے پاس تو وقت ہی بہت کم ہوتا ہے اور یہ کچھ وقت میں سے آپ وقت بچا کے بھی کچھ پڑھ رہے ہو. کہنے لگے بیٹا ایک معمول ہے، روزانہ 5 پارے پڑھتے ہیں، ہو جاتے ہیں بہت آسانی سے. بیٹا اس سے مشکل کیا ہے؟
وقت نکالے ہو جاتے ہیں. آپ وقت دو اللہ کے قرآن کو ہو جائیں گے. موبائل کو وقت دیتے ہو, اخبار کو وقت دیتے ہو, یوٹیوب کو وقت دیتے ہو, دوست احباب کو وقت دیتے ہو, دوست کو وقت دیتے ہو, کھانے کو وقت دیتے ہو, سونے کو وقت دیتے ہو, اللہ کے قرآن کو وقت دو, ہو جائیں گے 5 پارے. ابھی کچھ دن کے بعد میرے کافی عرصہ ہو گیا پھر کچھ پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا ابھی بھی آپ کا معمول چل رہا ہے؟ بیٹا آپ تو اللہ نے کرم کر دیا, اب تو کبھی کبھار 8 پارے بھی ہو جاتے, 8 پارے ہو جاتے. ابھی سفر میں گیا تھا نا بیٹا, وہاں بھی نہیں چھوٹا. اللہ کا بہت بڑا احسان. اس سے پتہ چلا کہ جب کوئی بندہ ٹھان لیتا ہے نا, سوچ لیتا ہے نا, ارادہ کر لیتا ہے کہ نہ مجھے قرآن ہر حال میں پڑھنا ہے, اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. تو آج کی مجلس میں یہ طے کرو کہ انشاءاللہ قرآن شریف پورا سال پڑھیں گے, صرف رمضان میں نہیں. یہ قرآن صرف رمضانی کتاب نہیں ہے, پورا سال قرآن شریف کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. اور ہم فجر کی نماز کا اہتمام کریں گے. کون سی نماز؟ فجر. آپ کہیں گے 5 وقت کی نماز کا کیوں نہیں کہا؟ میں نے دیکھا جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ آٹومیٹک دوسری 4 وقت کی نماز میں آ جاتا ہے. اس کی ضمیر گوارا نہیں کرتی کہ یار تو نیند میں سے اٹھ کے صرف اور صرف اللہ کے لیے آ رہا ہے, تیری اور کوئی غرض نہیں ہے. یہ نیند دوستوں کے لیے قربان نہیں کر رہا ہے, یہ نیند تو رانجھے کی آلو پوری اور کھاؤسے کے لیے قربان نہیں کر رہا ہے, یہ نیند تو کہیں دوستوں میں ڈومس گھومنے کے لیے قربان نہیں کر رہا ہے, یہ نیند تو صرف کوئی اور وجہ سے قربان نہیں کر رہا ہے, یہ نیند صرف تو فلائنگ پکڑنے کے لیے قربان نہیں کر رہا ہے, یہ نیند صرف اور صرف تو اللہ کے لیے قربان کر رہا ہے. اور اللہ اس کا گواہ ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. یہ رات کے اندھیرے میں تو قبر کے اندھیرے کی فکر کرتا ہے. تو میں نے دیکھا جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ 4 نماز میں آٹومیٹک آئے, اور جس کی فجر چلی جاتی ہے وہ اور نمازوں میں بھی سستی کر جاتا ہے. سب سے اخیر میں آتا ہے, سب سے جلدی نماز مسجد سے چلا جاتا ہے. اور فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. آج کتنی بیماریاں ہیں, کتنی پریشانیاں ہیں, کتنے حالات ہیں, کیا کریں؟ فرمایا فجر کی نماز کا اہتمام کریں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی حفاظت فرمائیں گے. تو طے کریں کہ انشاءاللہ 5 وقت کی فرض نماز پڑھیں گے. ایک بزرگ گزرے, وقت کے بادشاہ تھے, بادشاہ سلام حضرت محمد شاہ مکران رحمۃ اللہ علیہ. وقت کے بادشاہ تھے لیکن اللہ والے تھے, اللہ کرتے تھے, اللہ کو یاد کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ شکار کے لیے نکلے اپنے لشکر کے ساتھ. شکار کرتے کرتے جب شکار کر لیا, ایک بڑھیا آئی لشکر والوں کے پاس, کہا دیکھو یہ میرا ایک جانور تھا, آپ نے اس کو بھی شکار کر لیا, غلطی سے کیا ہوگا آپ نے, اس کا دودھ نکال کر میں بیچتی تھی اور ذریعے کے طور پہ اس پر میرا گزار ہوگا. کوئی بات نہیں, آپ نے شکار کر دیا تو مجھے آپ اتنی قیمت دے دو تاکہ میں دوسرا جانور خرید لوں. تو سپاہیوں نے کوئی توجہ نہیں کی. گڑیا کہتی ہے میں بہت پریشان ہو گئی کہ ذریعے کے طور پر یہ تو میری آمدنی تھی, اب میری کیا ترتیب ہوگی آمدنی کی, اور میں کیسے کیا نظام کروں گی, میں کیا دماغ لگاؤں, کیا کوشش کروں. جو مقدر میں لکھا ہے وہ تو اللہ بے شک ہر حال میں دیں گے, لیکن ذریعے کے طور پر میں کیا انتظام کروں. سپاہی لوگ تو جواب نہیں دے رہے. ان کو کہا کہ آپ ایک جانور کی قیمت مجھے دے دو, میں دوسرا خرید لوں گی, اس کا دودھ بیچنے لگوں گی. سپاہی لوگ میری بات سننے کو تیار ہیں. عجیب و غریب واقعہ ذرا دھیان سے سنے, دل کے کانوں سے سنے. پھر کہتی ہے میں ایک بڑی عمر کے ایک شخص ہے, میں ان کے پاس گئی اور میں نے اپنی پوری بات اور پورا مقدمہ ان کے سامنے رکھا. تو وہ بزرگ نے فرمایا کہ آپ بادشاہ سلامت سے بات کریں, انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا. اس نے کہا سپاہی لوگ مجھے بادشاہ تک جانے نہیں دیتے, سپاہی لوگ میرا کام بھی نہیں کر رہے اور مجھے بادشاہ تک جانے بھی نہیں دے رہے, کہ جس کی وجہ سے میری کچھ بات ہو جائے بادشاہ سے اور کچھ بات بن جائے. اب بتاؤ میں کروں تو کیا کروں. اس نے کہا دیکھ تقریباً 2 دن کے بعد بادشاہ محل میں پہنچنے والے, اور بادشاہ کے جو محل کا راستہ ہے وہ مختلف جگہ سے ہوتے ہوئے گزرتا ہے, لیکن بیچ میں ایک پول ہے, پول, وہ پول ایک ہی پول ہے جہاں سے بادشاہ کا محل آتا ہے, یعنی بادشاہ اس پر سے ضرور گزرے گا. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں جو بادشاہ کے محل تک پہنچتا. لہذا آپ ایک کام کیجیے, وہ پول پر کھڑے ہو جائیے,
اور بادشاہ سلامت کی سواری گزرے تو آپ آواز دینا بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، اور بادشاہ جو ہے وہ آپ کی بات سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس کو یہ رائے پسند آئی، اس کو یہ تجویز پسند آئی، اس کو یہ بات پسند آئی کہ ہاں یہ بات تو اچھی ہے، یہ رائے تو اچھی ہے کہ میں اس پل پر چلی جاؤں گی اور بادشاہ کو پکاروں گی اور بادشاہ سے شکایت کروں گی کہ آپ کے سپاہی لوگوں نے میرے ایک جانور کو جو ہے شکار کر لیا ہے جس پر ذریعے کے طور پر میری آمدنی تھی، آپ اس جانور کا میرا انتظام کر دیں گے۔ وہ اس پل پر جا کے کھڑی ہوگی۔ کچھ وقت کے بعد بادشاہ سلامت کی سواری اس پل سے گزری، وہ بڑھیا نے آواز لگائی بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت۔ بادشاہ تو سواری میں ہودش پر تھے، سواری میں وہ ایک سیٹ تھی اس پر بیٹھے ہوئے تھے اور پردہ ڈالا ہوا ہوگا۔ بادشاہ نے پردہ ہٹایا، دیکھا بڑی بات کیا ہو گیا آپ کو، بڑی بھی کیا تکلیف ہو گئی؟ کہا کہ اے بادشاہ مجھے یہ بتا، ایک میرا معاملہ ہے تیرے ساتھ، ایک مسئلہ ہوا ہے اور وہ میرا معاملہ تیرے ساتھ ہے۔ ارے بادشاہ یہ بتا اس پل پہ حل کرے گا یا پل سے رات پر حل کرے گا؟ ہو یہ سنتا تھا بادشاہ سلامت سواری سے نیچے کہنے لگے کہ بھائی اماں آپ کیا بات کر رہی ہو، پل سے رات کی آپ کیا بات کر رہی ہو؟ میں ویسے ہی اللہ پاک سے اتنا ڈرتا ہوں، آپ میں پل سے رات پر مسئلے کو کہاں حل کر سکتا ہوں؟ آپ بتاؤ مسئلہ کیا ہے، ابھی حل کروں گا، ابھی حل کروں گا، ابھی حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کہاں پل سے رات کی بات کر رہی ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ، وقت کا بادشاہ تھا، کیسا اللہ کا خوف تھا کہ فوراً سواری سے نیچے اترا اور کہتا ہے کہ پل سے رات پر معاملہ حل نہیں کر سکتا، بتائیں میرا اور آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ بڑی ماں میں تجھے نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ تیرا کیا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تیرے سپاہیوں نے میرے جانور کو جو ہے وہ کر دیا ہے، شکار کر لیا ہے، تو میں اس کے پیسے مانگ رہی ہوں۔ سپاہی لوگ دینے کے لیے تیار نہیں، بڑی معافی کرنے کی لیے اس نے 70 جانوروں کے پیسے دیے اور معافی مانگی کہ اوپر مجھے نہ پکڑنا، میں اللہ کے دربار میں جواب ہوں گی۔ وقت کا بادشاہ ایسا اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کرے کہ یہ ڈر میرے اور آپ کے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ یہ ڈر میں نے کوٹ کوٹ کر فوری چاچا رحمت اللہ علیہ کے اندر بھرا ہوا دیکھا تھا۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، ہمیشہ میں لوگوں کو نرم پایا، نرمی اور اللہ سے باتیں کرنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مناجات اللہ سے۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ دیکھ بیٹا تو واٹس ایپ پر میسج کرتا ہے، کسی کو جواب آتا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا آتا ہے۔ کہنے لگے بیٹا یہ دل بھی ایک واٹس ایپ ہے، اس سے اللہ کو میسج کر تو تجھے ہر بار جواب بھی آتا رہے گا۔ کہنا آئی لو یو اللہ، آئی مس یو اللہ، تیرا کیا کام ہے؟ تو دل سے اللہ سے باتیں کر، دیکھ اللہ تجھے کیسے جواب دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا جب کوئی ان کے پاس آتا تھا مشورے کے لیے، کوئی چاہتا یہ مشورہ کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں، تو عجیب بات کہتے تھے 2 منٹ میں بتاتا ہوں، کبھی بتاتا ہوں، تو تھوڑی دیر میں بتا دیتے تھے بیٹا ایسا کر لے، ایسا کر لے، ایسا کر لے۔ تعلق اللہ کے ساتھ، فوراً اپنی بات اللہ کے سامنے رکھ دینا۔ ان کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چاہتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کی نسلوں میں اللہ اپنے اولیاء پیدا فرمائے۔ جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی اس طرح اللہ تعالیٰ دنیا سے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ دنیا سے جانا نفع ہمارے لیے مقدر فرمائے۔ آپ اٹھائیے دعا کر دیجیے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین ورب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا اللہ رحیم اللہ کریم، اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا تھا، آپ نے روزے رکھوائے، آپ نے تراویح پڑھوائی، اجماع مانگنے کی توفیق عطا فرمائی، قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ آپ نے احسان فرمایا، اللہ وہ سب چیزیں ٹوٹے جو نیک اعمال ہیں انہیں قبول کر لیجیے، اللہ قبول کر لیجیے، قبول کر لیجیے، قبول کر لیجیے۔ زندگی میں عافیت کے ساتھ کئی رمضان عطا فرمائیے اور بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یہ اللہ رمضان سے پہلے بہت کچھ ارادہ کیا تھا، بہت کچھ عزائم کیے تھے کہ اتنا قرآن پڑھیں گے، اتنی دعائیں کریں گے اور ایسے اللہ کو منائیں گے اور ساری رات اللہ پر فدا کریں گے۔ اللہ جی ظاہری باتیں ہم وہ تو نہ کر سکے، آپ کو منا نہ سکے، آپ کو راضی نہ کر سکے، آپ سے صلح نہ کر سکے، کسی کی تار آپ سے نہ جوڑ سکے، ورنہ ہم نے سنا تھا کہ رمضان کی ایک ایک سیکنڈ کو وصول کرنے والے کوئی تو کتب بنا کرتے ہیں، کوئی افعال بنا کرتے ہیں، کوئی ولایت کا نور پایا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے اب جانتے وہاں کے وہیں رہ گئے۔ اے اللہ کل 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 کرتے 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 پورا رمضان گزر گیا، زندگی میں کئی رمضان گزر گئے۔ اللہ رمضان کیا گیا، ایک بڑے مجمع فجر کی نماز چھوڑ دی، قرآن شریف کو ایک طرف رکھ دیا، آپ کی عبادت کم کر دی، پھر اللہ ٹی ویاں شروع ہو گئی، پھر گاڑی وغیرہ شروع ہو گئی، پھر دوستوں کی مجلس شروع ہو گئی، پھر جھوٹ بولنا شروع ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں اب رمضان تھوڑی نہ ہے، رمضان نہیں ہے لیکن اللہ تو ہے، سچال تو ہے، ایمان والے تو ہے، موت تو آنی ہے، اللہ کے پاس جانا تو ہے، جو وہ گزر رہا ہے وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا۔ اے اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی اہتمام کی توفیق عطا فرما، قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک بہت ہی بڑے بزرگ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، حضرت فوجی چاچا رحمۃ اللہ علیہ۔ اے اللہ یہاں مجلسوں پہ آتے تھے اور بہت سی جگہ شریک ہوتے تھے، بڑی مالحانہ طور پر آپ کا ذکر کرتے تھے، آپ سے بڑی محبت کرنے والے، ہمیشہ آخرت کی بات کرنے والے اور آپ کا خوف، آپ کی محبت۔ اے اللہ فوجی چاچا رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو دور سے منور فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، نبی علیہ السلام کا پڑوس عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی قابل رشک زندگی، قابل رشک موت عطا فرما۔ وہ تو پنڈت تھے، وہاں سے آئے تھے، یہ مسلم تھے، آپ نے ہمیں ماں کے پیٹ سے ایمان دے دیا ہے، اس کے باوجود ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ یہ اللہ ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔
فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی مانگے عطا فرما، ہماری آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما، کہ سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما، ہم میں سے ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو نیک مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ ہم جو بھی نیک عمل کریں اسے کوالٹی والا بہت اچھی طریقے پر کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما، اے اللہ مدارس کھلوا دیجیے، مدارس کھلوا دیجیے، مدارس کھلوا دیجیے، رب کریم مدارس کھول دیجیے، دینی مجلسوں کو کھول دیجیے، اے اللہ دینی بہاروں کو چالو فرما دیجیے، اے اللہ بچوں کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، ذرا کرم فرما دیجیے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔